اب جو ڈائلاگ ہم نے دیکھنا ہے وہ اینڈنگ اے کنورسیشن، یعنی گفتگو کا اختتام، کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ بات ختم ہو رہی ہے، یعنی بات کا آخری حصہ ہے، تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں آپ کو بات ختم کرنا سکھانا مقصد نہیں ہے، یہ ایک سچویشن ہے، ایک صورتحال ہے جس میں کہ دو افراد بات کر رہے ہیں اور وہ بات ختم ہو رہی ہے، اختتام کی طرف جا رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے بھی اس طرح سے اختتام کرنا ہے۔ یہ ایک واقعہ آپ سمجھیں کہ آپ کے سامنے ذکر ہوگا جس میں کہ گفتگو کا اختتام آپ کو نظر آئے گا۔ پہلے کالم میں دیکھتے ہیں A. It was nice talking to you. B. Why are you trying to rush me off the phone? A. I really have to go. B. Why? I still wanted to talk to you. A. I have things to do. B. Like what? A. Don't be nosy. B. I'm not. I just want to know. A. Well, it's really none of your business. B. That's harsh. A. I'm sorry, but I have to go. B. Fine. اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے نے کہا It was nice talking to you. آپ سے بات کرنا اچھا لگا۔ It was یہ تھا، nice اچھا، talking بات کرنا، to you یعنی آپ سے بات کرنا اچھا لگا۔ یہ عام طور پہ آپ اس وقت کہتے ہیں جب کہ آپ بات ختم کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ سے بات کر کے مجھے اچھا لگا، لائک دیٹس اٹ، آپ بات ختم کریں، اللہ حافظ۔ لیکن اس کے اس بات کے کہنے سے اب کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ اٹ واز نائس ٹاکنگ ٹو یو کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے بات کر کے اچھا لگا، یعنی کہ اب اگلا بندہ جو ہے وہ بات ختم کرنا چاہ رہا ہے، تو بی نے فوراً سے بات محسوس کر لی اور اس نے کہا وائی آر یو ٹرائنگ ٹو رش می آف دا فون؟ وائی آر یو آپ کیوں، ٹرائنگ کوشش کر رہے ہیں، ٹو رش می آف دا فون مجھے فون سے اتارنے کو، کہ آپ جلدی سے مجھے فون سے اتار دیں، یعنی یہ بات ختم کر دیں۔ تو اے نے کہا آئی ریئلی ہیو ٹو گو، آئی ریئلی مجھے یقینی طور پر، ہیو ٹو گو جانا ہے، مجھے ضروری جانا ہے۔ بی نے کہا وائی کیوں، آئی اسٹل وانٹیڈ ٹو ٹاک ٹو یو، آئی اسٹل میں ابھی بھی ہوں، وانٹیڈ چاہ رہا، ٹو ٹاک ٹو یو آپ سے بات کرنا، یعنی کیوں میں اب بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اے نے پھر کہا، یعنی اے نے پہلی دفعہ کہا اٹ واز نائس ٹاکنگ ٹو یو، تو بجائے کہ بی سمجھ جاتا، بی نے جواب دیا کہ وائی آر یو ٹرائنگ ٹو رش می آف دا فون، آپ مجھے کیوں جلدی سے فون سے اتارنا چاہتے ہیں، یعنی کال ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اس کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اے نے بات اب مزید نہیں کرنی، لیکن اس کے باوجود اے نے آرام سے اس کو کہا کہ آئی ریئلی ہیو ٹو گو، مجھے ضرور جانا ہے، مجھے یقینی طور پر جانا ہے۔ بی نے یہاں بھی بات ختم نہیں کی، بی نے کہا وائی کیوں، آئی اسٹل وانٹیڈ ٹو ٹاک ٹو یو کیوں میں ابھی بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اے نے پھر کہا آئی ہیو تھنگس ٹو ڈو، آئی ہیو مجھے ہے، تھنگس چیزیں، ٹو ڈو کرنی، یعنی مجھے کچھ کام کرنے ہیں، مجھے کچھ چیزیں کرنی ہیں۔ لیکن بی نے یہاں پھر بھی بات ختم نہیں کی، بی نے پھر آگے سے کہا لائک وٹ، مثلاً کیا؟ آپ خود دیکھیں کہ اگر کسی نے آپ سے کہا کہ آپ سے بات کر کے اچھا لگا، یعنی کہ بس بات اب ختم کرنی ہے، آپ آگے سے کہیں کیوں، آپ کیوں مجھے جلدی سے فون سے اتارنا چاہ رہے ہیں؟ اگلا پھر کہے کہ مجھے کہیں جانا ہے، آپ پھر کہیں کیوں، میں تو پھر بھی آپ سے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ پھر اس کو کہیں آئی ہیو تھنگس ٹو ڈو، مجھے کچھ کام کرنے ہیں، آپ آگے سے پوچھیں مثلاً کیا، اب ظاہر ہے کہ اگلے کو تو غصہ آنا ہے۔ تو اے نے کہا ڈونٹ بی نوزی، نوزی جو ہے یہ نوز، یہ جو ناک آپ کی ہوتی ہے نوز، نوزی سے ہے، لیکن اردو میں اس کا جو ترجمہ آپ کو ملے گا وہ یہ ہوگا مین میخ نکالنے والا یا ٹو لگانے والا، یا لوگوں کی باتیں پرسنل چیزیں معلوم کرنے کا شوق رکھنے والا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کیوں آپ سونگھتے پھرتے ہیں، اس طرح کے الفاظ، خوشبو سونگھتے ہیں، تو نوزی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو خوشبو سونگھتا ہو دوسروں کی کہ کون کدھر جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ تو اس نے آگے سے تھوڑا سا غصے سے کہا کہ ڈونٹ بی نوزی، یعنی اردو ہم کہیں گے کہ آپ زیادہ مین میخ نہ نکالیں یا آپ زیادہ ٹو نہ لگائیں۔ اردو میں جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اتنے پولائٹ الفاظ یہ نہیں ہیں۔ تو بی نے کہا آئی ایم ناٹ، آئی جسٹ وانٹ ٹو نو، میں نہیں ہوں، یعنی میں نوزی نہیں ہوں، میں ٹو نہیں لگا رہا، آئی جسٹ وانٹ ٹو نو میں بس جاننا چاہتا ہوں۔ یعنی اس نے اس کی اس بات پر بھی ختم بات نہیں کی، اس نے پھر آگے سے بات یہ کی کہ آئی ایم ناٹ، یعنی میں نہیں ہوں، ٹو لگانے والا نہیں ہوں، آئی جسٹ وانٹ ٹو نو میں بس جاننا چاہتا ہوں۔ تو پھر اے نے کہا ویل اٹس ریئلی نن آف یور بزنس، اچھا تو یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے،
ہم کہتے ہیں نن آف یور بزنس، یہ آپ کا کاروبار نہیں ہے، اس بات سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سخت الفاظ ہیں۔ تو اب بی کو سمجھ آ گئی کہ واقعی اب مزید بات نہیں کرنی چاہیے۔ بی نے کہا دیٹس ہارش، یہ تو بڑے سخت الفاظ آپ نے کہے، ہارش ہوتے ہیں، ہارش جو ہے وہ تیز الفاظ کے لیے، سخت الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا دیٹس ہارش۔ اے نے پھر کہا آئی ایم سوری، میں معذرت چاہتا ہوں، بٹ آئی ہیو ٹو گو، لیکن مجھے جانا ہے۔ اب بی نے کہا فائن، اچھا۔ تو یہ آپ سمجھ گئے کہ ایک سچویشن ہے، یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے اور کس طرح سے گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی اتنے اچھے پلیزنٹ طریقے سے، کوئی اتنے پسندیدہ طریقے سے نہیں گئی۔ آپ نے لکھا، آپ نے ترجمہ ساتھ لکھا، آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے، اور پھر اگلے 2 سیکشنز میں انشاءاللہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح سے یہ بات دوبارہ سے ہوتی ہے۔ اب ہم دوسرا کالم دیکھیں گے۔ اے آئی ہیو انجوائڈ کنورسنگ ود یو۔ بی Is there a reason why you are trying to get off the phone so fast? A. I've got to go. I اور VE. I've. تو یہ I have کا شارٹ فارم ہے. I've got to go. B. I wasn't done talking to you. A. I have to do something. And besides, it's not polite to be nosy. B. I'm not being nosy. I'm just asking. A. I really don't think it's any of your business. B. That's not nice. A. I apologize, but I'm getting off the phone now. B. Okay. اس میں کچھ تھوڑا سا طرز عمل مختلف ہے۔ پہلی کنورسیشن میں، پہلے سیکشن میں اے جو ہے وہ زیادہ پولائٹ تھا اور اس نے کچھ دیر تک صبر کیا تھا، لیکن اس کنورسیشن میں اے نے بہت دیر نہیں لگائی بلکہ کچھ جلدی ہی بی کو احساس دلا دیا کہ آپ اپنی حد سے بڑھ رہے ہیں اور آپ کو اب بات ختم کرنی چاہیے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے نے کہا آئی ہیو انجوائڈ، یعنی آئی ہیو انجوائڈ، مجھے اچھا لگا، کنورجنگ ود یو، کنورسیشن سے ہے کنورجنگ، یعنی آپ سے بات کرنا، ود یو آپ کے ساتھ، مجھے اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کرنا، یعنی وہی معنی ہے جو پہلے سیکشن میں تھے کہ اٹ واز نائس ٹاکنگ ٹو یو، یعنی آپ سمجھ جائیں کہ مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگا، یعنی کہ بس اب بات ختم کرنی ہے۔ تو بی نے فوراً کہا از دیر اے ریزن، از دیر کیا یہاں ہے اے ریزن کوئی وجہ، وائی یو آر ٹرائنگ ٹو آپ کیوں کوشش کر رہے ہیں، ٹو گیٹ آف دا فون سو فاسٹ، ٹو گیٹ آف کہ آپ اتر جائیں، دا فون فون سے، سو فاسٹ جلدی سے، یعنی کیا کوئی وجہ ہے کہ آپ جلدی سے فون بند کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اے نے کہا آئی ہیو گاٹ ٹو گو، یعنی آئی ہیو گاٹ ٹو گو، مجھے جانا ہے۔ بی نے کہا آئی وازنٹ ڈن ٹاکنگ ٹو یو، آئی واز ناٹ، یعنی آئی واز ناٹ ڈن ٹاکنگ ٹو یو، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، آئی واز ناٹ میں نہیں ہوں، ڈن مکمل کیا، ٹاکنگ بات کرنا، ٹو یو آپ سے، میں نے ابھی آپ سے بات کرنا ختم نہیں کیا، یعنی ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ تو بس یہاں سے اے نے جو ہے وہ تھوڑا سا اپنا طرز بیان تبدیل کر لیا اور اس کی بات میں تھوڑا سا غصہ آ گیا۔ پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے سیکشن میں اے نے کہا تھا آئی ہیو تھنگس ٹو ڈو، لیکن یہاں اے نے کہا ہے آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگز اینڈ بسائڈز اٹس ناٹ پولائٹ ٹو بی نوزی، یعنی اس نے فوراً سے کہہ دیا کہ آئی ہیو مجھے ہے، ٹو ڈو کچھ کرنا، سم تھنگز کچھ چیزیں، اینڈ بسائڈز اور اس کے علاوہ اٹس ناٹ نہیں ہے یہ پولائٹ، پولائٹ کہتے ہیں نرم کو، یعنی پولائٹ ورڈز جیسے نرم الفاظ ہوتے ہیں، ہارش ورڈ سخت الفاظ ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ اٹس ناٹ پولائٹ، یعنی یہ پولائٹ نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، ٹو بی نوزی کہ آپ تجسس کریں، کہ آپ ٹو لگائیں، حالانکہ ابھی صرف بی نے یہی کہا تھا کہ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن اس نے فوراً سے نوزی ہونے کا اس کو کہہ دیا، جبکہ پہلی کنورسیشن میں 4تھ لائن میں جو اے کی جو 4تھ لائن ہے اوپر سے، اس میں اس نے کہا تھا کہ ڈونٹ بی نوزی، لیکن یہاں اس نے 3rd لائن میں ہی کہہ دیا ہے کہ اٹس ناٹ پولائٹ ٹو بی نوزی، یعنی آپ کو ٹو نہیں لگانی چاہیے، آپ کو پیچھا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بی نے کہا آئی ایم ناٹ بینگ نوزی، آئی ایم جسٹ آسکنگ، آئی ایم میں ہوں، ناٹ نہیں، بینگ نوزی ٹو لگانے والا، تجسس کرنے والا، مین میخ نکالنے والا، آئی ایم جسٹ آسکنگ میں صرف پوچھ رہا ہوں، آئی ایم میں ہوں، جسٹ صرف، آسکنگ پوچھ رہا۔ تو اے نے کہا آئی ریئلی ڈونٹ تھنک
اٹس اینی آف یور بزنس. اب اے نے ایک اور سخت جملہ کہا, آئی ریئلی ڈونٹ تھنک, آئی ریئلی میں یقینی طور پر, ڈونٹ تھنک نہیں سمجھتا, نہیں سوچتا, اٹس یہ اینی آف یور بزنس کسی طرح سے بھی آپ کا کام ہے, یہ آپ کا بزنس ہے. ہم کہتے ہیں نن آف یور بزنس, جیسے اس نے پہلے کہا تھا, تو اس طرح اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے, جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں, تو بالکل یہ اسی طرح سے کہا گیا ہے. بی نے کہا دیٹس ناٹ نائس, دیٹس یہ ناٹ نائس, نائس نہیں ہے, اچھا نہیں ہے, یعنی جو آپ نے الفاظ کہے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں, دیٹس ناٹ نائس. تو اے کو تھوڑا احساس ہو گیا, اس نے کہا آئی اپولوجائز, میں اعتراف کرتا ہوں یا میں اس پر شرمندہ ہوں. اپولوجائز اس معنوں میں آتا ہے کہ میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں. بٹ آئی ایم گیٹنگ آف دا فون, لیکن میں فون بند کر رہا ہوں. یعنی اس نے اپولوجائز تو کیا ہے, لیکن اگلی لائن پھر اس نے سخت کہی ہے, بٹ آئی ایم گیٹنگ آف دا فون, میں فون سے اتر رہا ہوں, یعنی فون بند کر رہا ہوں. تو بی نے کہا اوکے, یعنی بات یہاں ختم ہو گئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے میں تاثر تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا, یعنی اے نے پولائٹ الفاظ میں بات کی تھی اور آخر میں جا کے تھوڑا سا غصے کا اظہار کیا تھا. لیکن اس ڈائلاگ میں آپ کو اے جو ہے وہ زیادہ غصے والا لگ رہا ہے بی کی نسبت, اور بی جو ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا بیچارہ لگ رہا ہے کہ اس بیچارے کی جو ہے وہ ویسے ہی تھوڑی سی بےزتی ہو گئی ہے. اب تیسرے کالم میں دیکھیں گے یہی بات تھوڑے سے مختلف انداز سے ہوگی. اے آئی ٹاک ٹو یو لیٹر. بی واٹس دا رش. اے آئی ہیو ٹو گیٹ آف دا فون ناؤ. بی آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو گیٹ آف دا فون ود یو. اے دیر آر ادر تھنگز آئی نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف. بی واٹ از اٹ دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو. اے پلیز ڈونٹ بی نوزی. بی آئی ایم ناٹ بینگ نوزی, it's just a question. A you don't need to worry about that. B that was mean to say. A I'm very sorry but I must go. B I guess. اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اے نے کہا I'll talk to you later. ڈبل ایل آئی کے ساتھ آپ کو بتایا کہ یہ will کے لیے ہے, شارٹ فارم ہے اس کی, یعنی I will talk to you later. I'll talk to you later. میں آپ سے بعد میں بات کروں گا. I'll talk to you later. میں آپ سے بعد میں بات کروں گا, یعنی کسی سے آپ بات کرتے ہوئے جب بات ختم کرنا چاہیں, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اچانک سے جب بات ختم کرنا چاہیں تو آپ یہ الفاظ کہتے ہیں کہ میں پھر آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں, کہ اچانک کوئی کمرے میں آ گیا یا کوئی کام آپ کو کرنا پڑ گیا جلدی سے, تو آپ نے فون پر جو بات ہو رہی ہے وہ ختم کرنے کے لیے کہا میں آپ کو بعد میں فون کرتا ہوں, اور ساتھ ہی آپ نے فون بند کر دیا. تو اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ I'll talk to you later, میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں. I'll میں talk to you آپ سے بات کرتا ہوں, later بعد میں. I'll میں talk to you آپ سے بات کرتا ہوں, later بعد میں. تو بی نے کہا what's the rush. رش سے مراد جلدی بھی ہوتی ہے, اور ہم رش کو بہت زیادہ کراؤڈ کے معنی میں, لوگوں کے بہت زیادہ ایک جگہ اکٹھے ہو جانے میں, یا گاڑیوں کے بہت زیادہ روڈ پہ آ جانے کو بھی رش کہتے ہیں, اس کے معنوں میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. what's the rush جلدی کیا ہے. اے نے کہا I have to get off the phone now. مجھے ابھی فون بند کرنا ہے, مجھے ابھی فون سے آف, گیٹ آف یعنی اترنا ہے, یعنی کہ فون بند کرنا ہے. بی نے کہا I am not ready to get off the phone with you. میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. I am not ready میں تیار نہیں ہوں, to get off کہ اتر جاؤں, the phone فون سے, with you تمہارے ساتھ, یعنی ابھی میں تمہارے ساتھ بات ختم کرنے کو تیار نہیں ہوں, فون بند کرنے کو تیار نہیں ہوں. اے نے کہا there are other things I need to take care of. there are other things I need to take care of. there are یہاں ہیں, other things اور چیزیں, I need مجھے ضرورت, to take care of ان کی کیئر کرنا, ان کا خیال رکھنا, یعنی مفہوم یہ ہے کہ یہاں اور بھی کام ہے مجھے, یا مجھے اور بھی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. تو کیئر جو ہے وہ دھیان کے معنی میں آئے گا کہ there are other things ادھر اور بھی چیزیں ہیں, I need to take care of جن کا مجھے دھیان رکھنا ہے. بی نے کہا what is it that you need to do. what is it یہ کیا ہے, that you need to do جو تمہیں کرنا ہے. تو اس پر اے نے تھوڑا سا غصے کا اظہار کیا یہ کہہ کر کہ پلیز مہربانی فرما کے ڈونٹ بی نوزی. نوزی وہی لفظ جو پہلے بھی 2 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے
یعنی تجسس کرنا، ٹو لگانا، پیچھا کرنا، خوشبو سونگھنا جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں خوشبو سونگھتے پھر رہے ہیں، اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ ہارش الفاظ کہلاتے ہیں، سخت الفاظ کہلاتے ہیں یا غیر مہذب الفاظ کہلاتے ہیں۔ تو اس نے وہ الفاظ استعمال کر دیے کہ پلیز مہربانی کر کے ڈونٹ بی نوزی، آپ نوزی نہ بنیں، آپ ٹو لگانے والے نہ بنیں۔ بی نے کہا آئی ایم ناٹ بینگ نوزی اٹس جسٹ اے کویسچن، آئی ایم میں ہوں، ناٹ نہیں، بینگ نوزی ٹو لگانے والا، تجسس کرنے والا۔ ویسے تجسس کے لیے لفظ جو ہے وہ کیوروسٹی آتا ہے یا کیوریس آتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں اس معنوں میں ہے کہ میں نہیں ہوں نوزی یعنی تجسس کرنے والا۔ اٹس جسٹ اے کویسچن، اٹس یہ ہے، جسٹ صرف، اے کویسچن ایک سوال۔ تو اے نے کہا یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ دیٹ۔ بی کا سوال تھا کہ آئی ایم ناٹ بینگ نوزی اٹس جسٹ اے کویسچن، اور کویسچن کیا تھا وہ اس نے پہلے کیا تھا کہ واٹ از اٹ دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو، کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو اے نے اس سوال کا جواب اب دیا ہے یہ کہہ کر کے یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ دیٹ، آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یو تم، ڈونٹ نیڈ نہیں ضرورت، ٹو وری فکر مند ہونے کی یا پریشان ہونے کی، اباؤٹ دیٹ اس کے بارے میں، یعنی آپ کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ لفظ بہ لفظ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اردو کے جملے کے الفاظ جو ہیں وہ بالکل بے ترتیب بنتے ہیں، جنہیں کہ ہمیں سمجھنا پڑتا ہے، اور یہی ایشو تمام زبانوں میں آتا ہے کیونکہ ورڈ آرڈر جو الفاظ کی ترتیب ہے وہ مختلف ہوتی ہے لفظ بہ لفظ میں، اور با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو وہ سمجھ آ سکے۔ تو ہم لفظ بہ لفظ ترجمہ کر رہے ہیں اور پھر با محاورہ آپ کو سمجھا رہے ہیں عام فہم زبان میں کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے بھی کرنا ہے کہ الفاظ سے زیادہ مفہوم پر غور کرنا ہے۔ الفاظ آپ کو بکھرے ہوئے نظر آئیں گے اپنی زبان کے اصول و قواعد کے اعتبار سے، ورنہ دوسری زبان کے اعتبار سے وہ بالکل درست جگہ پہ ہیں، بلکہ وہ آپ کی زبان سن کے سمجھیں گے کہ آپ کی زبان کے الفاظ جو ہیں وہ ترتیب سے نہیں لکھے گئے۔ تو بی نے کہا دیٹ واز مین ٹو سے، مین کہتے ہیں مطلبی کو، خود غرض کو، دیٹ واز مین ٹو سے، دیٹ واز یہ تھا، مین مطلبی ٹو سے کہنے کو، یعنی آپ کا یہ کہنا جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ خود غرض ہیں، مین ہیں۔ تو اے نے کہا آئی ایم ویری سوری، آئی ایم میں ہوں، ویری بہت، سوری معذرت خواہ، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، بٹ آئی مسٹ گو، بٹ لیکن، آئی میں، مسٹ ضرور، گو جاؤں گا، یعنی مجھے ضرور جانا ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آئی ایم ویری سوری میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں، بٹ آئی مسٹ گو لیکن مجھے ضروری جانا ہے۔ بی آئی گیس، اب اس نے یہاں اوکے نہیں کہا، فائن نہیں کہا، آئی گیس میرا خیال ہے، یعنی آپ اگر کسی کو آگے سے یہ کہیں کہ میرا خیال ہے، یعنی آپ یقینی نہیں ہیں کہ واقعی اس کو کوئی کام کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا، تو اس جسچر میں دو معنی ہیں جو اگلا سمجھ کے غصے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ آپ سے غلط بیانی کر رہا ہے، اصل میں اس کو کوئی خاص کام نہیں کرنا، کیونکہ بی نے پہلے اس سے پوچھا تھا کہ بھی آپ نے کون سا کام کرنا ہے، تو اس پر بھی اس نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں جب اے نے کہا آئی ایم ویری سوری، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، بٹ آئی مسٹ گو لیکن مجھے ضرور جانا ہے، تو بی نے کہا آئی گیس میرا خیال ہے، تو ظاہر ہے کہ بات تو ختم ہو گئی، لیکن اس سے اے کے دل میں بات رہ جائے گی کہ بی شاید یقین نہیں کر رہا کہ اے اس کو کیا کہہ رہا ہے۔ تو اتنا جو ایکسپریشن ہم ساتھ ایکسپلین کر رہے ہیں، آپ کو زبانی بتا رہے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، یہ کرنے سے ہی آتی ہے، اور شروع میں آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ ہم نے کرنا ہے اور غلط کرنا ہے، بولنا ہے، غلط بولنا ہے، اور اس سے بالکل نہیں شرمانا۔ صحیح بولیں تو الحمدللہ، لیکن اگر غلط بولیں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کو بھی کہیں گے کہ الحمدللہ کہ اللہ کی توفیق سے ہی ہے کہ آپ یہ زبان بول رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس کو آپ نے آگے چل کے استعمال کرنا ہے، دوسروں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، ان تک دین کی بات پہنچانے کے لیے، اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے، اپنے نالج کو، اپنے علم کو بڑھانے کے لیے، اپنی سکلز کو سیکھنے کے لیے، اور اپنی دنیا اور آخرت کو انشاءاللہ سنوارنے کے لیے، کہ اس زبان کو سیکھ کر اگر کسی ایک شخص کو بھی آپ نے دائرہ اسلام میں داخل کر دیا، یا وہ آپ کی وجہ سے ایمان لے آیا اور جہنم سے بچ کے جنت کی طرف چلا گیا، تو بس آپ کے پیسے انشاءاللہ پورے ہو گئے۔ اب جو ہم نے مکالمہ دیکھنا ہے وہ بھی اینڈنگ اے کنورسیشن، گفتگو کا اختتام ہے، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمبر 2 لکھا ہوا ہے، پہلے پہ نمبر 1 لکھا ہوا تھا،
فرق اس میں یہ ہے کہ پہلا گفتگو کا اختتام جو ہے وہ خوشگوار نہیں تھا، لیکن یہ اختتام جو ہے وہ خوشگوار ہوگا، یعنی آپ کو پتہ چلے گا کہ دو بندے اچھے مزاج کے، اچھے اخلاق کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور پولائٹلی وہ بات کو ختم کر رہے ہیں، اس میں کوئی رنجش نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی سختی ان کے مزاج کے اندر نہیں آ رہی۔ تو یہ فرق ہوگا پہلے اور اس ڈائلاگ میں، دونوں اینڈنگ آف کنورسیشن ہیں، یعنی گفتگو کا اختتام ہے، لیکن پہلے والا اختتام خوشگوار نہیں تھا، یہ والا خوشگوار ہوگا، اور 3 مختلف طریقوں سے ہم اس کو دیکھیں گے، جو کہ ہم اگلے لیسن سے انشاءاللہ دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اینڈنگ آف کنورسیشن، گفتگو کا اختتام، اور ہم نے ذکر کر دیا کہ یہ اختتام نسبتاً خوشگوار ہوگا۔ سب سے پہلے کالم کو پڑھ لیتے ہیں۔ A. Well, it was nice talking to you. B. It was nice talking to you too. A. We should really hang out again. B. That would be fun. A. Where do you want to go? B. I think we should go out to eat. A. That sounds good. B. All right, so I'll see you then. A. I'll call you later. B. Okay, I'll talk to you later then. A. See you later. B. Take care. اللہ حافظ۔ تو یہ کنورسیشن، یہ ڈائلاگ جو ہے یہ پولائٹ ہے، اس میں کوئی رنجش نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی سخت الفاظ اس میں نہیں ہیں۔ اب اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے نے کہا ویل اٹ واز نائس ٹاکنگ ٹو یو۔ ویل جو ہے وہ بھی اچھے کے معنوں میں آتا ہے، لیکن نائس بھی یہاں اچھے کے معنوں میں ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ اچھا، تو آپ سے بات کر کے مجھے اچھا لگا، تو اسی طرح اس نے کہا ویل اچھا، اٹ واز نائس یہ اچھا تھا، ٹاکنگ بات کرنا، ٹو یو آپ سے، یعنی یہ اچھا تھا آپ سے بات کرنا، یا مجھے آپ سے بات کرنا اچھا لگا، یہ اس مفہوم میں آئے گا۔ بی نے کہا اٹ واز یہ تھا، نائس اچھا، ٹاکنگ بات کرنا، ٹو یو آپ سے، اٹ واز یہ تھا، نائس اچھا، ٹاکنگ ٹو یو آپ سے بات کرنا، یعنی آپ سے بات کرنا اچھا تھا۔ اے نے کہا وی شوڈ ریئلی ہینگ آؤٹ اگین۔ جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ گرامر کے قوانین اور اصول اور قواعد اور ووکیبلری کا استعمال کے اعتبار سے بہت مختلف ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ قواعد اور قوانین کو ذہن میں رکھیں گے تو بولنا بہت مشکل ہو جائے گا، یا ان کو ذہن میں رکھ کے اگر آپ لوگوں کی بات سنیں گے تو آپ کو وہ باتیں بہت غلط لگیں گی۔ اس کی ایک مثال یہ جملہ بھی ہے۔ اے کہہ رہا ہے کہ وی شوڈ ریئلی ہینگ آؤٹ اگین۔ وی شوڈ ہمیں کرنا چاہیے، ریئلی یقیناً، ہینگ لٹکنا، آؤٹ باہر، اگین دوبارہ، یعنی ہمیں یقیناً باہر دوبارہ لٹکنا چاہیے۔ یہ بالکل غلط ہوگا۔ ہینگ کا مطلب لٹکنا ہی ہوتا ہے، جیسے کہ کسی کو سزائے موت ہو تو کہتے ہیں کہ اس کو ہینگ کریں گے، یعنی لٹکائیں گے، تو یہ وہی والا ہینگ ہے، لیکن اس کے یہاں معنی یہ ہے کہ ہمیں باہر کہیں ملنا چاہیے۔ وی شوڈ ریئلی ہینگ آؤٹ اگین، کہ ہمیں باہر کبھی دوبارہ ملنا چاہیے۔ تو ہینگ آؤٹ اس معنوں میں آئے گا کیونکہ انسان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ لٹکتے نہیں ہیں، یہ تو ہم نے بندروں کو دیکھا ہے کہ وہ کہیں اپنے دوست سے ملاقات کرتے ہوں گے درختوں پہ لٹک کے، لیکن انسان ہینگ آؤٹ جو ہے وہ اصل معنوں میں نہیں کرتے۔ مفہوم جو یہاں ذکر کیا گیا ہے، یعنی ملنے سے متعلق کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں باہر کہیں ملنا چاہیے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو انگریزی پڑھی جاتی ہے جی ٹی ایم میتھڈ پہ، اور جو عملی طور پہ استعمال ہوتی ہے عام زندگی میں، اس میں کتنا فرق ہے۔ بی نے کہا دیٹ وڈ بی فن۔ فن جو ہے وہ خوشی کے، انجوائے کرنے کے، خوش ہونے کے معنوں میں آتا ہے۔ دیٹ وڈ بی فن یا اچھا ہونے کے معنوں میں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے جو آپ نے کہا کہ ہمیں باہر کبھی دوبارہ ملنا چاہیے۔ دیٹ وڈ بی فن۔ اے نے کہا ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گو۔ ویئر ڈو یو کہاں آپ، وانٹ ٹو گو چاہیں گے جانا، یعنی آپ کہاں جانا چاہیں گے۔ بی نے کہا آئی تھنک وی شوڈ گو آؤٹ ٹو ایٹ۔ آئی تھنک میرا خیال ہے، وی شوڈ ہمیں کرنا چاہیے، گو جانا، آؤٹ ٹو ایٹ باہر کھانے کو، یعنی ہمیں باہر کہیں کھانے کو جانا چاہیے۔ اے نے کہا دیٹ ساؤنڈز گڈ۔ اب وہی مثال جو ہینگ کی تھی، لٹکنے کی، وہی یہاں آپ سمجھیں کہ دیٹ ساؤنڈز گڈ، یعنی بی نے کہا آئی تھنک وی شوڈ گو آؤٹ ٹو ایٹ، یعنی ہمیں باہر کہیں کھانے کے لیے جانا چاہیے، تو اے نے کہا دیٹ ساؤنڈز گڈ۔ جیسے آپ کو کوئی کہے کہ ہمیں باہر کہیں کھانے کو جانا چاہیے، تو آپ کہیں کہ یہ تو بڑی اچھی آواز ہے، تو یہ بڑی عجیب بات لگے گی، لیکن دراصل اے نے جو جملہ یہاں کہا ہے اس کا لفظی معنی یہی بنتا ہے کہ دیٹ ساؤنڈز گڈ،
دیٹ یہ ساؤنڈز آواز گڈ اچھی کہ یہ اچھی آواز ہے، تو معنی کے اعتبار سے غلط ہے. مفہوم یہ ہے کہ یہ اچھا آئیڈیا ہے، یہ اچھا مشورہ ہے، یہ اچھی بات ہے جو آپ نے کہی ہے. دیٹ ساؤنڈز گڈ. بی نے کہا آل رائٹ، بالکل ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے کہ معنوں میں آتا ہے، لیکن یہاں ہم کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. سو آئل سی یو دین. سو آئل یعنی ول مستقبل کے معنوں میں ہے. آئی ول سی یو، میں آپ کو دیکھتا ہوں، دین تب، یعنی کہ جب ہم نے دوبارہ ملنا ہوگا، کہیں باہر جانا ہوگا کھانے کے لیے. تو آل رائٹ سو آئل سی یو دین، بالکل ٹھیک ہے تو پھر میں آپ کو تب دیکھتا ہوں. سی یو دین تب دیکھتا ہوں، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم پھر ملتے ہیں، اس وقت ملیں گے. اے نے کہا آئل کال یو لیٹر، یعنی آئی ول کال یو لیٹر کہ میں آپ کو بعد میں کال کروں گا. بی نے کہا اوکے ٹھیک ہے، آئل ٹاک ٹو یو لیٹر دین، میں پھر آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، یعنی کہ جب آپ مجھے فون کریں گے تب میں آپ سے بات کر لوں گا. تو اس پہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو اے نے کہا سی یو لیٹر. اب یہ جو سی یو لیٹر ہے یہ اس معنوں میں جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اچھا پھر ملیں گے. تو بی نے کہا ٹیک کیئر، خیال رکھیے، اللہ حافظ. تو یہاں یہ پہلا کالم مکمل ہوا اور آپ نے دیکھا کہ اس میں کوئی غصے والی بات نہیں تھی، کوئی ناراض نہیں ہوا اور کسی نے کسی دوسرے کو پریشان نہیں کیا، یعنی اچھے طریقے سے احسن طریقے سے یہ بات یہاں ختم ہو گئی. دوسرا کالم اے آئی انجوائے ٹاکنگ ٹو یو. بی آئی انجوائے ٹاکنگ ٹو یو ٹو. اے وی شوڈ ہینگ آؤٹ سم ٹائم. بی آئی تھنک دیٹ وڈ بی نائس. اے از دیر اینی تھنگ یو وڈ لائک ٹو ڈو نیکسٹ ٹائم. بی ڈو یو وانٹ ٹو گو آؤٹ ٹو ایٹ. اے I'd like that. B so I'll see you next time. A I'm going to call you soon. B I'll talk to you later. A see you soon. B goodbye فی امان اللہ. اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اے نے کہا I enjoyed، میں بہت لطف اندوز ہوا، میں بہت خوش ہوا، مجھے بہت اچھا لگا. ٹاکنگ ٹو یو، آپ سے بات کرنا، یعنی مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. آئی انجوائے ٹاکنگ ٹو یو ٹو، مجھے بھی آپ سے بات کرنا بہت اچھا لگا. انجوائڈ یہ اچھا لگنے کے معنوں میں ہے. اے نے کہا وی شوڈ ہینگ آؤٹ سم ٹائم، وہی ہینگ کا لفظ دوبارہ، وی شوڈ ہینگ آؤٹ سم ٹائم، ہمیں کہیں باہر دوبارہ ملنا چاہیے. یعنی لفظی مطلب نہیں ہوگا کہ ہمیں کہیں باہر دوبارہ لٹکنا چاہیے، نہیں ہوگا، یہ ملنے کے معنوں میں ہے. بی نے کہا آئی تھنک دیٹ وڈ بی نائس. آئی تھنک میرا خیال ہے، دیٹ وڈ بی یہ ہوگا، نائس اچھا، میرا خیال ہے یہ اچھا ہوگا. اے نے کہا از دیر اینی تھنگ یو وڈ لائک ٹو ڈو نیکسٹ ٹائم. از دیر کیا ہے، اینی تھنگ کوئی چیز، یو وڈ لائک جو آپ کو پسند ہو، ٹو ڈو کرنا، نیکسٹ ٹائم اگلی بار، یعنی کیا کچھ ایسا ہے جو آپ اگلی بار کرنا چاہیں، یعنی ہم جب باہر کہیں ملیں تو آپ کچھ ایسا ہے جو کرنا چاہیں. تو بی نے کہا ڈو یو وانٹ ٹو گو ٹو ایٹ، یعنی اس نے اس کے سوال کے جواب میں جواب نہیں دیا بلکہ اس نے سوال کیا. پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ اے نے کہا تھا ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گو، آپ کہاں جانا چاہیں گے، تو بی نے جواب دیا تھا آئی تھنک وی شوڈ گو آؤٹ ٹو ایٹ، میرا خیال ہے کہ ہمیں کہیں باہر کھانے پر جانا چاہیے یا کھانے کے لیے جانا چاہیے. تو یہاں جب اے نے سوال کیا کہ از دیر اینی تھنگ یو وڈ لائک ٹو ڈو نیکسٹ ٹائم، تو بی نے کہا ڈو یو وانٹ ٹو گو آؤٹ ٹو ایٹ، کیا آپ باہر کھانے کے لیے جانا چاہیں گے. ڈو یو کیا آپ وانٹ چاہیں گے، ٹو گو جانا، آؤٹ باہر، ٹو ایٹ کھانے کو. اس نے بھی اس کے سوال کے جواب میں سوال کر دیا. تو اے نے جواب دیا آئیڈ لائک دیٹ، مجھے یہ پسند ہے. بی نے کہا سو آئل سی یو نیکسٹ ٹائم، اچھا تو پھر میں آپ کو بعد میں ملتا ہوں، بعد میں دیکھتا ہوں. سی یو دیکھتا ہوں، نیکسٹ ٹائم اگلی بار، یعنی آپ سمجھ گئے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. اے نے کہا آئی ایم گوئنگ ٹو کال یو سون، یعنی میں آپ کو بعد میں کال کرتا ہوں. بی نے کہا آئل ٹاک ٹو یو لیٹر. آئل یعنی آئی ول، میں کرتا ہوں ٹاک بات، ٹو یو آپ سے، لیٹر بعد میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں. اے نے کہا سی یو سون، جلدی ملتے ہیں یا جلدی دیکھتے ہیں. اس سے مراد یہی ہے کہ پھر ملیں گے، یا ہم کہتے ہیں کہ جلد ملیں گے. تو بی نے کہا گڈ بائے فی امان اللہ. اب پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ
آخری جو لائن ہے جو بی نے کہی ہے پہلے کالم میں، وہ ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے. یہاں اس نے کہا ہے گڈ بائے، جو کہ عام طور پہ انگریز کہتے ہیں گڈ بائے، یعنی خوشی کے ساتھ جدا ہونا یا خوشی کے ساتھ الوداع کہنا. اور پھر اس نے کہا فی امان اللہ، یعنی آپ اللہ کی امان میں رہیں. یہ ہمارا دوسرا کالم تھا. آپ امیٹیٹ کر رہے ہیں، شیڈوئنگ کی پریکٹس کر رہے ہیں، پیچھے پیچھے پڑھنے کی پریکٹس کر رہے ہیں. ان مکالموں کو آپ نوٹ کر رہے ہیں اور اپنے الفاظ میں ان کی اردو بھی لکھ رہے ہیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ انگریزی جو ہے وہ ایک لائن میں لکھیں اور اس کے بعد ایک لائن چھوڑ دیں، پھر ایک لائن میں انگریزی لکھیں اور ایک لائن چھوڑ دیں. جب ہم اردو ترجمہ کرتے ہیں تو پھر آپ وہ جو خالی لائنیں آپ نے چھوڑی ہیں اس میں آپ اردو ترجمہ لکھیں، اور پھر اس کاپی کو یا اس ڈائری کو جس پہ کہ آپ نے تحریر کیا ہے اس کو آپ نے سب چیزوں کو بند کر کے، کمپیوٹر آف کر کے، تسلی کے ساتھ بیٹھ کے وقت دینا ہے اور دھیان سے اس کو بولنے کی، سننے کی مشق کرنی ہے. لکھنے کی مشق یعنی پریکٹس تو آپ کی انشاءاللہ اس کے ساتھ ہو رہی ہوگی. I had fun talking to you. B. It was really nice talking to you. A. I think we should really do something sometime. B. That should be loads of fun. A. What do you want to do next time? B. Would you like to go to dinner or something? A. Yeah, let's do that. B. Okay, until next time then. A. I'll call you so we can set that up. B. Talk to you then. A. All right, see you. B. See you. السلام علیکم. اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اے نے کہا I had fun talking to you. مجھے آپ سے بات کرنا اچھا لگا. B. It was، یہ تھا، really nice، یقیناً اچھا، talking بات کرنا، to you آپ سے، also بھی یعنی مجھے بھی آپ سے بات کر کے اچھا لگا. A. I think میرا خیال ہے we should ہمیں کرنا چاہیے، مستقبل کی بات ہو رہی ہے، really یقیناً، do something کچھ کرنا، sometime کسی وقت، یعنی ہمیں پھر کچھ کرنا چاہیے. جیسا کہ پہلے اس نے کہا تھا کہ ہمیں کہیں باہر جانا چاہیے، تو اسی بات کو دوسرے الفاظ میں اس نے یہاں کہا ہے کہ پھر ہمیں کچھ کرنا چاہیے. بی نے کہا دیٹ شوڈ بی لارڈز آف فن. لارڈز آف فن، لوڈ کہتے ہیں بہت زیادہ وزن کو، بہت زیادہ مقدار کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. دیٹ شوڈ بی لارڈز آف فن، لیکن عام طور پہ اس طرح سے استعمال نہیں ہوتا. اے نے کہا وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو نیکسٹ ٹائم. وٹ کیا، ڈو یو آپ، وانٹ ٹو چاہیں گے، ڈو کرنا، نیکسٹ ٹائم اگلی بار، یعنی اگلی بار آپ کیا کرنا چاہیں گے. بی نے کہا وڈ یو لائک ٹو گو ٹو ڈنر اور سم تھنگ. وڈ یو کیا آپ، لائک پسند کریں گے، ٹو گو جانا، ٹو ڈنر کھانے پہ، اور سم تھنگ یا کوئی چیز، یعنی کہ کیا آپ کھانے پہ جانا پسند کریں گے یا کچھ اور، یعنی اگر کچھ اور آپ کے ذہن میں تو آپ بتا دیں، لیکن بی کا سوال ایسے یہ ہے کہ کیا آپ کھانے پہ جانا پسند کریں گے. اے نے کہا یا لیٹس ڈو دیٹ، ہاں یہ ٹھیک ہے، لیٹس ڈو دیٹ یہ کرنا چاہیے کے معنوں میں ہے، لیکن ہم مفہوم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے اس بات پہ حامی بھر لی یا اس بات کا ارادہ کر لیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہمیں کھانے پہ جانا چاہیے. بی نے کہا اوکے ٹھیک ہے، انٹل نیکسٹ ٹائم دین، پھر اگلی دفعہ تک، یعنی کہ ٹھیک ہے اگلی دفعہ تک، یعنی بس انٹل نیکسٹ ٹائم یعنی اب بات ختم کرتے ہیں اور اگلی دفعہ ملیں گے. اے نے کہا I'll call you so we can set that up. I'll call you میں آپ کو کال کروں گا، so we can set that up تو ہم یہ طے کر لیں گے، یعنی وقت طے کر لیں گے، جگہ طے کر لیں گے کہ ہم نے کھانے پہ کہاں جانا ہے. بی نے کہا talk to you then. talk to you بات کرتا ہوں آپ سے، then تب، یعنی جب آپ کال کریں گے تو پھر اس بارے میں بات کریں گے. اے نے کہا all right ٹھیک ہے، see you. see you آپ کو دیکھنا، تو ظاہر ہے کہ آپ کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ تمہیں دیکھتا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ ٹھیک ہے پھر سی یو بعد میں آپ کو ملتے ہیں، آپ کو دیکھیں گے. آل رائٹ سی یو ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں، اس مفہوم میں یہ آئے گا. بی نے کہا سی یو جس کا کہ لفظی مطلب بنتا ہے سی دیکھنا، یو تمہیں، تمہیں دیکھتا ہوں، لیکن مفہوم یہ ہوگا کہ پھر ملتے ہیں. السلام علیکم. تو یہاں یہ کنورسیشن ختم ہوئی. گفتگو کے اختتام کے حوالے سے پہلا ڈائلاگ جو ہم نے دیکھا تھا اس میں غصہ تھا، تھوڑی ناراضگی تھی اور اچھا اختتام نہیں تھا، لیکن یہ خوشگوار اختتام ہوا ہے اور یہاں انہوں نے بات مکمل کی ہے اور اللہ حافظ، فی امان اللہ اور السلام علیکم کہہ کے اس گفتگو کو ختم کیا گیا ہے.